یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ ادب کسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ میرا بھی کوئی ذریعہ بنا، الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج یہاں پہ کھڑے ہو کر اس ہستی کو پکار سکوں کہ جس نے یہاں پہ کھڑے ہو کر چند الفاظ کو جو ہے وہ موتی کس طرح سے پروتے ہیں الفاظوں کے، اس کام پہ لگایا، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے اور اپنا سبق اپنے اساتذہ کو سناتے ہوئے اب میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے مرشد سائیں جناب قبلہ پروفیسر کامران سعید توگیروی صابری صاحب کو میں سٹیج پر دعوت دوں گا۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر، انا اول المسلمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا الہی تیری ہم کا ادراک نہیں ہے، تو ہی میرے بے رب لفظوں کو اثر دے۔ یا الہی تیری ہم کا ادراک نہیں ہے، تو ہی میرے بے رب لفظوں کو اثر دے۔ اور سنیے کہ مالک نے کمال کیا کہ مجھے اور آپ کو باکمال کیا۔ گرامی قدر، نہایت ہی عزیز محترم محتشم پنڈال میں موجود بزرگ سے لے کر بچے تک تمام ہی احباب اس محفل پاک کے مہمان خصوصی ہیں، میں سب کو تشریف آوری پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو سٹیج کی زینت بنے قاری محمد اسلم صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ابھرتی ہوئی سردی میں تشریف لائے اور انہوں نے ہماری محفل کو بارونق کر دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے کرم فرما ہر دفعہ ہماری گزارش پر بغیر کسی حیل و حجت کے وہ تشریف لاتے ہیں، پیر سید مطہر شاہ صاحب، آپ بھی ایک دربار عالیہ کے محتمم ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے آپ ہر دفعہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سامنے سٹیج پر ہستیاں موجود ہیں، دونوں ہستیوں کو کون نہیں جانتا، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو آج میں پہچان کروا کر چھوڑوں گا۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ مجھے آگے بولنا ہے یا نہیں بولنا؟ نہیں، اتنی اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ پنڈال خالی پڑا ہے، لیکن جو مجھے دکھ رہا ہے وہ آپ کو نہیں دکھ رہا۔ اب ذرا بولیے سبحان اللہ۔ مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر مخلص لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا ورد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر فرشتے آسمانوں سے نازل ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے جو مجھے دکھ رہا ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو میری بات کتنی سمجھ آئی اور کتنا آپ کے دل نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے؟ اس بات کا اندازہ اس چیز سے ہوگا کہ ہم بڑے مہذب انداز سے، بڑی خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ نظروں کو جھکائے، اپنے دل کی کیاری کو آپ گیری بناتے ہوئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، جو ہستیاں جن کے بارے میں میں نے لب کشائی کرنی ہے اور خطبہ استقبالیہ کے اندر میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، ان کو کون نہیں جانتا؟ سرزمین پاکستان کا کونا کونا
اور جہاں تک قلم چل سکتا ہے کسی اخبار کا وہ مین سرخی کا حاشیہ ہو یا کسی انڈیا سے چھپے ہوئے میگزین کا کالم، حضرت علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری دعوت پر تشریف لائے، ان کی چند کتابیں بھی ہم نے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں ذکر کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ اور ان کے ساتھ میرے نہایت ہی مکرم محتشم، ہم سے بہت زیادہ افضل علم میں مدبر، ہم تو بے مایا ہیں، دامن کو خالی لیے بیٹھے ہیں، پنڈی جاتے ہیں دربار پر اور ان لوگوں کے سامنے اپنی خالی جولیاں پھیلا دیتے ہیں، یہ مالا مال کر کے ہمیں واپس یہاں بھجوا دیتے ہیں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ مفتی ثناء اللہ قادری صاحب، آپ کو راولپنڈی سے یہاں تک کا سفر مبارک، یہ سارے کا سارا کار خیر ہے۔ آپ نے لمحہ لمحہ جو سفر کیا، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہوئے آپ ہمارے اس چھوٹے سے گلستان میں، جو کہ فی الحال آپ کو خالی خالی نظر آ رہا ہے لیکن آپ کی گرجدار آواز انشاءاللہ اسے بھر دے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر تعداد کے نہ منکر ہیں اور نہ ہی اتنے قائل ہیں کہ بھائی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہاں چند بندے، مجھے یاد پڑتا ہے میرے آقا کے ساتھ پہلے 17 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ جب پہلی دفعہ للکار ہوئی تھی غزوہ بدر میں، اس وقت کتنے لوگ موجود تھے، اور 313 اور 3000 تک کا سفر ایسے ہی نہیں طے ہوا۔ آپ لوگوں کی میٹھی میٹھی باتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پنڈال کو بھرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ ہمارے دوست احباب نوجوان جو ہیں وہ کھیلنے میں مصروف تھے لیکن ہماری دعوت پر انہوں نے کھیلنا بھی بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے۔ کچھ اور جگہ پر آج بڑی گہری شریف کی وجہ سے محافل کا انعقاد کیا گیا تو غالباً ادھر بھی کچھ دوست احباب اپنی حاضری لگوانے گئے ہوں گے۔ آپ جتنے آئے ہیں، آپ کا دانا پانی ادھر تھا، آپ کا علم ادھر موجود تھا، آپ کا فیض یہاں پر موجود تھا۔ آپ نے راولپنڈی سے آئی ہوئی ان 2 مقدس ہستیوں کی زیارت کرنی تھی اور زیارت کرنے کے بعد ان سے سبحان اللہ کہنا تھا۔ اچھا، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی؟ اگر اچھی لگتی تو آپ زور سے بولتے نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، کچھ اثر ہو رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب میرا دل کہ میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں، اور بات میں کہاں سے کر لوں کہ کچھ تو بوٹی میں لگا کر آیا ہوں، کچھ حاشیے بھی میں لکھ کر لے کر آیا ہوں قبلہ شاہ جی، اور استادوں کو سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر میرے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے، حسن معاشرت۔ اب جو غیر حاضر ہے نا جی، ان کا حسن آپ خود ہی چیک کر لیجیے، اور جو حاضر ہیں ان کا حسن جو ہے وہ انشاءاللہ نکھر جائے گا۔ حسن معاشرت کتاب غالباً اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو 50 سال کی محنت کا نچوڑ ہے۔ 67 ایئرز میں نے بولے اس لیے نہیں کہ 17 سال آپ نے ماننے نہیں تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جوانی کے عالم میں بھی یا بچپن کے عالم میں بھی یہ کام کر سکتا ہے، تو میں نے باقی ماندہ جو 50 ایئرز ہے نا جی، وہ آپ ہاف سینچری بولتے ہیں اسے، فلڈ لائٹ والوں کی وساطت سے 50 جو ہے ہاف سینچری کی محنت، یہ کل ملا کے غالباً اگر میری آنکھیں درست ہیں اس وقت 514 صفحوں پر چھپ کر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ 50 سال میں کیا دیکھا، 50 سال میں کیا سنا، 50 سال میں کتنے کان بھرنے والے ملے، 50 سال کے اندر کتنے دل جوئی کرنے والے ملے، 50 سال کے اندر کتنے دل لگی والے ملے، اور جن کو دل کی لگی ہوئی تھی 50 سال میں وہ کتنے ملے، 50 سال کے اندر کتنے نشیب و فراز دیکھے، 50 سال کے اندر کتنوں کی کڑوی باتیں سنی، 50 سال کے اندر کتنوں کے جلے ہوئے منہ دیکھے۔ جلنے والے تیرا منہ کالا، آپ کا تو نہیں ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ 50 سال کے اندر جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی سنا، جو کچھ بھی عمل کیا، جو زمانے نے سکھایا، کہتے ہیں زمانہ بڑا استاد ہے،
یہ زمانہ ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے زمانے کی بات نہیں۔ اللہ بات معاف فرمائے، کان پکڑ کر چھتر بھی انگنت مارے اگر کوئی شخص اس جیسی بات کرے تو، لیکن جو کچھ معاشرے نے سکھایا وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر یہاں پر تاریخ کے آئینے میں لکھے ہوئے ایک باب کے اندر وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں قرآن کے ایک خادم کی لکھی ہوئی 50 سالہ محنت والی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا پڑھو جی، یہ لکھا ہوا ہے تاریخ کے آئینے میں، پتہ نہیں یہ میرے احسن بھائی نے شاید لکھا، اور ساتھ کانٹ چھانٹ جو ہے وہ شاید میری ہو گئی تھی، ربڑ لے کر میں ان کے دوالے رہتا ہوں جی، اور یہاں سے غلط یہاں سے صحیح، اس طرح کر کر کے تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے جناب صاحبزادہ مقصود احمد صابری اپنی زندگی کے 67 سال خوبصورت اور خوبصورت منازل طے کر چکے ہیں۔ زندگی کے ان ایام میں آپ دین و دنیا کی لازوال خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رہے، اس کے لیے آمین کہیے۔ آپ نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا اور اس بات کا کہ کوئی بھی بینک بیلنس جو ہے وہ حضرت قبلہ صابری صاحب کے پاس موجود نہیں ہے، اور اگر کیش کی بات کریں تو کیش تو ویسے ہی فقیروں کے پاؤں میں رلتا پھرتا ہوتا ہے، تو اس کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہے، جمع پونجی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہوا یہاں پر نہ ہی کوئی ذاتی جائیداد ہے، رجسٹریوں والے بلکہ احسن بھائی کے تعلق بھی وہ ڈی سی آفس سے ہے، تو پٹوار خانے سے سارا ریکارڈ نکال لیجئے، قبلہ صابری صاحب کے نام کی کوئی بھی زمین جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، ملے گی تو قرآن محل کے نام کے ملے گی، ملے گی تو مدرسے کے نام کے ملے گی، اور ملے گی تو مسجد کے نام کے ملے گی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور اس کے بعد انہوں نے نہ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ ہم نے یہ کرنا بھی ہے یا نہیں، اور جب بھی اللہ نے دولت سے نوازا آپ نے اسے دین اور مخلوق کے خدا کی خدمت میں وقف کر دیا۔ آپ کی سب سے بڑی کتاب انسائکلوپیڈیا اولیاء کرام ہے، جس میں 1200 عظیم المرتبت اولیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی تصنیف ہے آپ کی، اور آنے والے وقتوں میں جہاں تک میرا سوچ ہو سکا، ان چھوٹے چھوٹے غلاموں کا سوچ ہو سکا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر انسائکلوپیڈیا آف اولیاء کرام باقاعدہ نصاب کے طور پر شامل ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے الحمدللہ اپلیکیشن بھی دے دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہوا ہے مصنف کتب کثیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے 1990 میں دین اسلام کی اشاعت اور فروغ کے لیے جامعہ اسلامیہ فیض القرآن کی بنیاد رکھی، اور اب تک اس میں سے سینکڑوں طلبہ دستار فضیلت حاصل کر چکے ہیں۔ اچھا جی، پھر 2003 میں آپ نے جامعہ مسجد اکبری صابری موڑا چھپر، یہ علاقہ آتا ہے راولپنڈی صدر سے کوئی 9-10 کلومیٹر پہلے، اور ادھر سے سہال والی سائڈ سے اگر آپ جائیں تو اس کے بعد جہاں پر آپ اس وقت حال مقیم ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے صدارت بھی کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے سینکڑوں دستکاری سینٹر قائم کیے اور بچیوں کو مختلف ہنر سے بہرامند بھی آپ نے فرمایا، یہ بھی آپ کی کاوش تھی۔ 2009 میں آپ نے مشہور روڈ جس کا نام چکری روڈ ہے، چکر دینے والوں کی روڈ تھی، بہت زیادہ چکر دیتے تھے، وہ چکری روڈ کو تبدیل کر کے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے اس کا نام غوث اعظم منظور کروایا، اور یہ رجسٹرڈ کیا باقاعدہ طور پر۔ آج بھی گورنمنٹ کے کاغذات میں اس کا اصل نام غوث اعظم روڈ ہے۔ الحمدللہ آپ کی اس کاوش کو سلام قبلہ، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جامعہ اسلامیہ فیض القرآن سے پھر انہوں نے آگے کافی سارے مستقبل کے کچھ اور منصوبہ جات کو ہم جیسے نکموں کے سپرد کیا، جن میں سب سے بڑی چیز قرآن محل شریف کی تعمیرات کا کام ہے۔ قبلہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا، اس کام کے بارے میں ابھی ہم انشاءاللہ آتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں یہ کتاب کھولنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کا مطلب ہے کہ رہنے دو، نہ کرو اس چیز کو، زور سے بولیے اکٹھا، اللہ آپ کو اجر دے۔ تعلیم میں قرآن سے ولایت ملتی ہے، یہ اس کا پیج نمبر میرے پاس ہے جی 27۔ کتاب کا نام ہے حسن، کتاب کا نام ہے حسن، جس کو ضرورت ہو پڑھنے کے لیے
لائبریری کی زینت بنانے کے لیے نہیں اور سونے کے سرہانہ بنانے کے لیے نہیں. جس نے پڑھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہماری یہ جو ٹیم ہے اس نے فری آف کاسٹ آپ کے لیے وہ سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور جو لینا چاہتا ہے ابھی جیسے ہی میں اپنا کلام ختم کروں گا آپ قبلہ صاحب کے ہاتھ سے اس کتاب کو وصول کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہماری کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی مارکیٹنگ ہے. ویسے ان چیزوں کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے جن کی ہم کرتے نہیں ہیں. ہم وہ باجی میں میرا چلنا آ جائے نا تو بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے, لیکن چلے خیر اس چیز کے اوپر اس چیز سے بالا تر ہوتے ہوئے ان چیزوں کی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اس وقت ہوگی جب آپ اسے پڑھیں گے, لفظ با لفظ آپ کے سینے کے اندر یہ چیز اترے گی تو خود ہی آپ بولیں گے کہ میرے اندر سے بھی حسن معاشرت بول رہا ہے. تو کتاب خود بخود بولنا شروع ہو جائے گی. اس میں ایک پورا واقعہ ہے جو کہ بشر حافی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ, اور اس واقعے سے قبلہ صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے بسم اللہ شریف کے ٹکڑے سے اس کو سنبھالنے سے, اس کو معطر کرنے سے اتنے بڑے ولی کامل کا ظہور ہو گیا. اور آپ نے اسی چیز کو بھانپتے ہوئے قرآن پاک کے مقدس اوراق کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ, دنیا کے اندر اور بھی بڑی جگہ پر کام ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی قرآن محل شریف کا بڑی جگہ کام ہو رہا ہے. ہمارے ساہیوال میں تقریباً 4 کے قریب جو ہے قصوری صاحب نے قرآن محل شریف بنائے ہیں, لیکن ان کا انداز کچھ اور ہے. اس کے اندر ہر چیز شامل ہے. دینیات کی کتاب بھی ہے جس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی شامل ہے. موٹا گتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. نہ اس کو الگ کیا جاتا ہے نہ اس کو کرش کیا جاتا ہے, یعنی دونوں چیزیں اس میں نہیں ہیں. وہ ایسے ہی پکڑی جاتی ہے. اور ایک ٹرک ہے, میں نے دیکھا ہے ان کو وہ سپرد کنواں کرتے ہوئے, وہ ٹرک آتا ہے اور اس میں الٹ دیا ہے. اللہ اللہ خیر, ان کا کام یہ ہے. یہ 4 کے قریب جو ہے وہ ساہیوال کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ غالباً بہاولپور وہ لاسٹ میٹنگ ان کی تھی, وہاں پر بھی وہ کر کے آئے. ہم نے یہ کام نہیں کیا. جیسے یہاں تھوڑے ہیں ایسے لگ رہا ہوگا کہ قبلہ صاحب کی تحریک سے بننے والے قرآن محل شریف کی تعداد تھوڑی ہے, لیکن وہ اتنی تھوڑی بھی نہیں. 11 کی ڈیجٹ پہنچنے والی ہے. 11ویں والے کا نام کھانے لگے ہیں ہم, اور اسی نام کے صدقے میں الحمدللہ وہ ٹارگٹ بھی ہمارا پورا ہونے والا ہے. ابھی تو آج میں نے آپ کو نسبتیں بتانی ہے. قبلہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم میں خرچ کر رہا ہوں, صرف اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میری نوکری بھی قبول ہو جائے. 1.5 سال سے سر پہ دستار باندھی ہوئی ہے. کیا ہے تم نے؟ ہمارے بابے وہ نہیں ہیں جو دستاریں باندھ کے کہیں کہ چل بھی پیسے اکٹھے کر کے لا اور میری جھولی میں ڈال دے. ہمارے بابے کہتے ہیں بچے اپنی جیب سے بھی نکال اور یہاں پر لگا اور بتا کہ قرآن محل شریف سامنے کر. بھائی وہ آج الحمدللہ ہم یہاں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 20 کے 20 لوگ اٹھا کر پنڈی شریف جا کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اس بات کو بتانا بڑا سا مشکل تھا. پورا قرآن محل ہم اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتے تھے. تقریباً 1500 سے 2000 بچے اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے تھے. اس لیے آپ کو تکلیف دی کہ آپ آئے اور آ کے اپنی آنکھوں کے سامنے اس نظارے کو کریں کہ جو بوٹا آپ نے لگایا تھا آج تناور درخت بنتا جا رہا ہے. یہ پوری بات آئی, اور پوری بات آنے کے بعد اندر بڑی ساری باتیں ہیں. اور اتنی آپ کو سچی بات بتاؤں, میں تصوف کا ادنا سا طالب علم ہوں, اندر تصوف کی باتیں بھی موجود ہیں. حسن معاشرت کے اندر چھپے چھپے الفاظ میں, ڈھکے چھپے الفاظ میں بابوں کے راز بھی کھولنے ہیں. اور وہ بابے کرتے کیا ہیں اور کس طرح کرتے ہیں, ان کا کھانا پینا ہمارے معاشرے کے حساب سے لکھ دیا ہے, لیکن بتا وہ دیا ہے کہ وہ بھی نبی کے در پر بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں. اذان مبارک, اذان سنتے ہیں جی, اس کے بعد انشاءاللہ